شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ شب معراج کا واقعہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، کائنات کیوں رک گئی؟ واقعہ معراج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس میں کتنا وقت لگا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے: اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا گلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ روک لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بعید سے کہہ دو کہ وہ آراستہ ہو جائے اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک اس قدر قبریں ہیں، ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سنت النبی کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا: اے جبرائیل علیہ السلام، اپنے 60-70 ہزار فرشتے ساتھ لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے اسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا دور کی بات، سوچے تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفصیل روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت خاموشی کا عالم ہے۔ نصف جب گزرنے کو ہے، یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے بلندیوں سے اترتے ہوئے آئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے: یا جبرائیل، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے، تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے لیے میں نے تمہیں کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایۂ ناز سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر خوبصورت ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور بولے: اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دین کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔
معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کہنے والا آیا اور سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تسل لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ مستند شریف کی جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک ہے۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت نمبر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر ہے۔ سینہ اقدس کے شق کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں قوت قدسیہ شامل ہو جائے، جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم اسلام کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں امامہ باندھا گیا۔ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف باندھا گیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی عظیم و تکریم کے لیے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق مبارک کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ صرف یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گھومتی تھی، دم مرجان اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ یاقوت کے رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کسابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف 80,000 فرشتے اور بائیں طرف 80,000 فرشتے تھے۔ فرشتوں کی درود پاک کی گونج اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، وہ ذات ہر نقص ہر کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ گھڑی کتنی دل نواز ہوگی جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، میزبان بھی نور، مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں اور بے آب و بیاباں ریگستانوں، میدانوں اور سرسبز و شاداب ویرانوں پر سفر کرتی ہوئی منزل کی طرف پہنچتی ہے جہاں نور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات اس سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا۔
جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حوروں غلماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفصیل ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 میں درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فرش تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور رسل صف در صف کھڑے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں تو تمام انبیاء رسل 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج ایک ایسا دل نواز منظر روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت و رفت کے پرچم پھر سر بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ جاتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازہ انہیں کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔